وہ بس اسٹینڈ سے پیدل ہی چلتی ہوئی آفس کی بلڈنگ تک آئی تھی۔ اس سے اپنا بھاری وجود سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھول گئی تھیں، مگر وہ پھر بھی ہمت کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہمت ٹوٹی تو اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہی اسے یک گونا سکون کا احساس ہوا تھا۔ باہر گرمی اس قدر شدید تھی کہ سانس لینا بھی محال ہونے لگا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ عجب لڑکی ہے، اس کا 8واں مہینہ چل رہا ہے، پھر بھی روز آفس آتی ہے۔ عالیہ کو اپنی پشت سے سرگوشی کرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ کوئی بھی کسی کی مجبوری نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بکھری تھی اور وہ کسی کو اپنی مجبوری نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے ڈیسک پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ آنسو پیتی ہوئی اپنا کام کرنے لگی تھی، مگر اب تک عالیہ کی طبیعت نہیں سنبھل سکی تھی۔ اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ عالیہ، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عالیہ کی دوست نے عالیہ کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر سوال کیا تھا۔ عالیہ نے بمشکل ہی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اتنی گرمی میں چل کر آئی ہوں تو تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا۔ عالیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے جواب دیا تھا۔ ویسے عالیہ، ایک بات کہوں؟ عالیہ کی کلیگ اور دوست نے جھجکتے ہوئے اس سے اجازت طلب کی تھی۔ عالیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں اس حالت میں آفس نہیں آنا چاہیے۔ تم آفس سے چند دن کی چھٹی لے لو۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ یہ تمہارے آرام کرنے کے دن ہیں۔ گھر میں رہ کر آرام کرو، کیوں اس قدر گرمی میں بسوں میں خوار ہو رہی ہو؟ وہ اس سے ہمدردی بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمکین پانیوں کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کی تھی اور ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی دوست کو دیکھا تھا۔ اگر میرے لیے یہ سب اتنا آسان ہوتا تو میں کر چکی ہوتی، مگر یہ میرے لیے آسان نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی ہوں اور اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ اپنی بھابھی کے ہاتھ پر رکھتی ہوں، جب بھی وہ مجھے اپنے گھر میں برداشت کر رہی ہیں، ورنہ وہ کب کا مجھے اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال چکی ہوتی۔ اگر میں جاب سے چھٹیاں کر لوں گی تو انہیں پیسے کیسے دوں گی؟ عالیہ مطمئن سے لہجے میں بول رہی تھی، جیسے یہ بات اس کے بارے میں نہیں ہو رہی تھی بلکہ کسی اور کے بارے میں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ذات کے لیے بے حس ہو گئی تھی۔ عالیہ، انہیں تمہاری کنڈیشن سمجھنی چاہیے۔ اس حالت میں تمہارے لیے یہ سب محفوظ نہیں ہے۔ تمہیں یا تمہارے بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سدرا ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ عالیہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ جب اس بچے کی فکر اس کے باپ نے نہیں کی تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں اس کی فکر کرنے والے؟ عالیہ نے دوبارہ سے اپنے سامنے فائل کھولی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سدرا بھی خاموش ہو گئی تھی اور واپس اپنے ڈیسک پر چلی آئی تھی۔ وہ دل سے عالیہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی مجبور تھی۔ عالیہ بظاہر تو سر جھکائے کام کر رہی تھی، مگر اس کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس کی شادی اس کے بھائی نے زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کی تھی۔ عالیہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ وہ بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بھابھی اس کا وجود اپنے گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی، اسی لیے جب اس کا پہلا رشتہ آیا تو اسی رشتے پر حامی بھر لی گئی تھی۔ وہ آدمی عالیہ سے پورے 20 سال بڑا تھا۔ عالیہ 20 سال کی تھی تو وہ 40 سال کا تھا۔ عالیہ نے اس رشتے سے انکار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے بھائی نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ اس غربت بھرے گھر میں اگر اس کے لیے کوئی رشتہ آ گیا ہے تو یہ بھی غنیمت ہے، اسے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ یہیں بیٹھی رہ جائے گی۔ عالیہ نے اپنے بھائی کی بات مان کر اس رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ یوں ایک ہی ہفتے میں عالیہ بیاہ کر چلی گئی تھی، مگر سسرال جا کر اس کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ اس کا شوہر اس سے بیزار تھا۔ وہ تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ گھر والوں کے اصرار پر مارے باندھے اس شادی کے لیے راضی ہوا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی دبئی میں شادی کر چکا تھا، مگر یہاں اس کی ماں اور بہنوں کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ عالیہ کو بیاہ کر لے آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس کی بھابھی اس سے بیزار ہے اور اسے بہت سمجھتی ہیں۔ عالیہ کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا شوہر فراز بمشکل ہی 1 ہفتے شادی کے بعد اس کے ساتھ رہا تھا اور پھر 1 ہفتے بعد ہی واپس دبئی چلا گیا تھا۔ 2 ماہ تو سکون سے گزر گئے تھے۔ فراز کی بیوی کو اس کی دوسری شادی کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ فراز نے دبئی جا کر عالیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ ان 2 ماہ میں اس نے نہ ہی عالیہ کو خرچہ دیا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس سے کنارہ کش ہو گیا تھا۔
2 ماہ بعد فراز کی بیوی، جس کو کسی طرح سے خبر ہو گئی کہ فراز پاکستان میں دوسری شادی کر کے آیا ہے، اس نے ایک ہنگامہ مچا دیا تھا۔ فراز کے وہاں پہلے سے 4 بچے تھے اور پھر اس نے اپنی پہلی بیوی کے زور دینے پر عالیہ کو طلاق بھیج دی۔ عالیہ نے ہی وہ طلاق نامہ موصول کیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کھول کر دیکھا تھا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ محض 2 ماہ کی شادی میں اسے بنا کوئی وجہ بتائے طلاق دے دی گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ اس کے سسرال والے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اسے طلاق ہو چکی تھی۔ وہ اجڑ کر اپنے بھائی کے گھر آ بیٹھی تھی، مگر اس کی بھابھی کسی صورت اسے برداشت کرنے پر راضی نہیں تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھائے گی جب بھی اس گھر میں رہ سکتی ہے، ورنہ وہ اپنے لیے کوئی اور انتظام کر لے۔ عالیہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اب اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک ننھی سی جان بھی تھی جس کا اسے ہی خیال رکھنا تھا۔ آخر کار اسے ہمدان انٹرپرائزز میں نوکری مل گئی تھی۔ عالیہ، تمہیں سر نے اپنے روم میں بلایا ہے، عالیہ کی کولیگ نے آ کر اسے اطلاع دی تھی۔ عالیہ اپنے وجود پر چادر درست کرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور باس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو ذرا سا چلنے کی وجہ سے ہی اس کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا۔ ہمدان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں فائل پکڑے سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ ہمدان نے نظریں اٹھا کر عالیہ کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے تھی، مگر پھر بھی اس کا بھرا بھرا سا وجود نظروں میں آ رہا تھا۔ بیٹھیے مس عالیہ۔ ہمدان نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ عالیہ خود کو سنبھالتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے شوہر کے پاس جاب نہیں ہے کیا جو آپ اس حالت میں یوں خوار ہو رہی ہیں؟ اگر آپ کے شوہر کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ انہیں میرے پاس بھیج دیں، میں انہیں جاب دے دوں گا، مگر اب آپ کو گھر رہ کر آرام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی شکل دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کس قدر بیمار ہیں۔ اس وقت آپ کو اپنا خیال رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمدان کے لہجے میں کچھ اس کے لیے غصہ بھی تھا اور ساتھ ہی ہمدردی سی بھی جھلک رہی تھی۔ عالیہ نے نظریں اٹھا کر بے بسی سے اپنے باس کی طرف دیکھا تھا۔ پلیز سر، آپ مجھے اس جاب سے نہیں نکالیے گا، میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں، مگر مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے۔ عالیہ نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپائے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ عالیہ کو یوں گھبراتے دیکھ کر ہمدان نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ مس عالیہ، آپ میری بات سمجھی نہیں ہے شاید، میں آپ کی مدد کرنے کی بات ہی کر رہا ہوں، ہمدان نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو بس مجھ پر اتنا احسان کر دیں کہ آپ مجھ سے یہ جاب مت چھینیں۔ بے بسی سے عالیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ہمدان نے کچھ تذبذب کی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی تھی، وہ اس کے شوہر کو جاب دینے کی بات کر رہا تھا اور وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ مس عالیہ، اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو جاب سے نہیں نکال رہا، میں تو آپ ہی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہمدان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس بچے کی ذمہ داری اب صرف میری ہے۔ میں اپنے بھائی بھابھی کے گھر رہتی ہوں اور وہاں رہنے کے لیے مجھے جاب کی اشد ضرورت ہے۔ عالیہ نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے سر اٹھا کر کہا تھا۔ ہمدان اس کی بات سن کر پتھر کا ہوا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے عالیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اور اس کا باپ اس سے منہ موڑ چکا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ ہمدان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا ہی بولے۔ کیا آپ کے شوہر کو اس بچے کے بارے میں معلوم ہے؟ ہمدان نے خود کو سنبھالتے ہوئے بمشکل سوال کیا تھا۔ عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی معلوم ہے، مگر اس کے پہلے سے 4 بچے ہیں، اسے میری اور اس بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ کے انکشاف پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کے زور دینے پر مجھ سے شادی کی تھی اور پھر مجھے طلاق دے دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عالیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ہمدان ساکت سا یہ سب سن رہا تھا۔ عالیہ گھر میں داخل ہوئی تو مغرب کی اذانیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ اس کی بھابھی صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے تند نظروں سے عالیہ کی سمت دیکھا تھا۔ تم نے وقت دیکھا ہے؟ مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں اور تم اب گھر میں داخل ہو رہی ہو، شمائلہ نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ عالیہ نے سامنے رکھے دوسرے تخت پر اپنا بیگ رکھا تھا اور سر سے اپنی چادر سرکائی۔ بھابھی، میرا آفس بہت دور ہے، مجھے آفس سے بس سٹینڈ تک پیدل آنا پڑتا ہے اور پھر مجھے وہاں کھڑے ہو کر بس کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ بس میں رش نہ ہو تو جگہ مل جاتی ہے، ورنہ دوسری بس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، عالیہ نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا تھا۔
شمائلہ نے اس کی بات سن کر سر جھٹکا تھا۔ جانتی ہوں تمہارے یہ سارے بہانے ہیں، بس تمہیں گھر سے فرار ہونے کا موقع چاہیے۔ تمہیں یہی تو آزادی چاہیے تھی جب یہ اپنے سسرال میں بھی نہیں ٹک سکیں اور طلاق لے کر یہاں ہماری جان پر آ کر بیٹھ گئی ہو، شمائلہ نے نخوت سے کہا تھا۔ شمائلہ کی بات سن کر عالیہ کے دل پر چھریاں چلی تھیں۔ بھابی، میں یہ جاب اپنے شوق سے نہیں کر رہی ہوں بلکہ مجبوری میں کر رہی ہوں، عالیہ نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں سب جانتی ہوں تمہاری مجبوری میں، شمائلہ نے تند نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ عالیہ سے دیکھ کر رہ گئی، مگر منہ سے یہ نہیں بول سکی کہ وہ اس حالت میں اس کی وجہ سے ہی جاب کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس نے ہی اس کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو اپنا خرچہ خود اٹھانا پڑے گا۔ عالیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، مگر اس میں یہ سب کچھ بولنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ جاؤ جا کر باورچی خانے میں کھانا دیکھو اور روٹیاں بنا لو، میں دال بنا چکی ہوں، اب مہارانی کو پکا پکایا کھانا بھی چاہیے، میں تو جیسے نوکر لگی ہوئی ہوں، شمائلہ نے بلند آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ عالیہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی تھی اور کچن میں چلی آئی تھی۔ اس کے پیر بری طرح سے سوج رہے تھے، اس میں کھڑے ہونے کی بالکل بھی سکت نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ پرات میں آٹا نکالے اس آٹے کو گھورتی رہی تھی۔ آٹا گوندنے کے لیے جان چاہیے تھی جو اس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ آخرکار وہ اپنی ہمت مجتمع کرتی ہوئی آٹا گوندھ کر روٹیاں پکانے لگی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے، مگر یہاں اس کے آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ روٹیاں پکا کر فارغ ہوئی تھی، ان لوگوں کے سامنے جا کر دسترخوان لگایا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے مگر کسی نے اسے کھانے کا پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا جو اس سے یوں بیگانہ ہوا بیٹھا تھا کہ جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ اپنے بھائی کا رویہ دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے کٹا تھا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کا کمرہ بھی کیا تھا، اسٹور روم تھا جسے اس کے لیے خالی کر دیا گیا تھا۔ اس کا کمرہ تو بھابھی نے اپنے بچوں کو دے دیا تھا۔ اسے سخت گرمی کا احساس ہو رہا تھا، اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ وہ وہیں تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ جب سے اجڑ کر اس گھر میں آئی تھی، اس کے بھائی نے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اسے ایک بوجھ کی مانند تصور کرتا تھا۔ وہ جانے یہ بات اسے کتنی ہی بار جتا چکا تھا کہ اس نے کتنی مشکلوں سے قرضہ لے کر اس کی شادی کی تھی اور وہ اپنی شادی کو نہیں بچا سکتی تھی۔ اور عالیہ اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکی تھی کہ اس نے جانتے بوجھتے اپنے سر سے اس کا بوجھ اتارنے کے لیے 4 بچوں کے باپ سے اس کی شادی کر دی تھی۔ بھلا ایک ہفتے کی دلہن اپنا گھر بچانے کے لیے کتنی ہی کوششیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ جانے کب تک یوں ہی روتی رہتی اور پھر آخرکار نیند اس پر مہربان ہوئی تھی۔ وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ عالیہ کو صبح سے ہی اپنی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی ہمت کر کے آفس آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی کام کر رہی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹا کر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر وہ فائل میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے پیٹ میں اٹھتی درد کی ٹیسیں شدت اختیار کرتی ہی جا رہی تھیں۔ اس کے حلق سے کراہ نکلی تھی۔ اس کے کولیگ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہاں سے گزرتا ہمدان بھی ٹھٹک کر رک گیا تھا اور پھر وہ تیزی سے عالیہ کی سمت پڑا تھا۔ عالیہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ ہمدان سمجھ گیا تھا کہ بچے کی پیدائش کا وقت نزدیک آ گیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس مشکل وقت میں عالیہ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے عالیہ کو اپنے بازوؤں میں بھرا تھا اور تیزی سے اسے لے کر باہر بھاگا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی کھولنے کا حکم دیا تھا۔ ڈرائیور نے فوراً ہی کار کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ ہمدان نے احتیاط سے عالیہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اسی وقت عالیہ کی دوست سدرا بھی بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر جھکی تھی۔ ہمدان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سر پلیز، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ یہ وقت عالیہ کے لیے بہت مشکل ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا تو، سدرا نے پریشانی سے کہا تھا۔ سدرا کی بات سن کر ہمدان کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے تھے۔ اسے عالیہ کے گھر والوں پر حیرت ہوئی تھی کہ کس قدر سنگ دل لوگ تھے۔ اس نے سدرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سدرا جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر عالیہ کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے عالیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا جو درد سے اپنا ہوش کھوئے جا رہی تھی۔ ہمدان عالیہ کو لے کر شہر کے سب سے مہنگے ہاسپٹل میں چلا آیا تھا۔ عالیہ کو فوراً ہی ایمرجنسی میں شفٹ کر لیا گیا تھا۔ ہمدان اور سدرا دونوں ہی باہر کھڑے تھے۔ ان دونوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر ہمدان کو اطلاع دی تھی۔ مبارک ہو، آپ ایک پیاری سی بیٹی کے باپ بن گئے ہیں، آپ کے گھر میں رحمت آئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہمدان اپنی جگہ ساکت سا ہوا تھا۔ اس کا دل بے اختیار ہی دھڑکا تھا اور اس قدر شدت سے دھڑکا تھا کہ ہمدان کو اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرانی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔
ڈاکٹر اپنی بات کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ سدرا نے بوکھلا کر ہمدان کو دیکھا تھا، مگر ہمدان بالکل خاموش کھڑا تھا۔ ہمدان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اور گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر وہاں سے نکل گیا تھا، کیونکہ جانے انجانے میں اس کے دل پر لگے بہت سے زخم ادھیڑ دیے گئے تھے۔ اسے اپنے دل سے خون رستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے ہسپتال کی فضا میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی اور اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولا تھا، مگر گھٹن تھی کہ اس کی رگ رگ میں سماتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا اور پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی تھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری بوتل خالی کر دی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ 4 سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اس کی آنکھیں گرم سیال سے بھرنے لگی تھیں۔ اسی طرح سے ڈاکٹر نے آ کر اسے بیٹی کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس روز وہ بے حد خوش تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے دنیا جہان کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ جب ڈاکٹر نے 4 سال پہلے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو وہ بے اختیار ہی سجدہ ریز ہوا تھا۔ اسے کتنی خواہش تھی کہ اس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو، اور آج یہ دن بھی خدا نے اسے دکھا دیا تھا۔ وہ فوراً ہی مٹھائی لینے بھاگا تھا۔ وہ خوشی خوشی مٹھائی کے ٹوکرے اٹھائے ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی، مگر ابھی تک اس کی وائف کو روم میں شفٹ نہیں کیا گیا تھا اور بچی کو بھی ICU میں رکھا گیا تھا۔ وہ کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بھاگا تھا۔ وہاں ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہیں؟ انہیں ابھی تک روم میں کیوں نہیں شفٹ کیا گیا؟ ہمدان نے اپنے سامنے کھڑی پریشان صورت لیے لیڈی ڈاکٹر سے سوال کیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ہمدان کو دیکھا تھا۔ آپ کی وائف کی حالت سٹیبل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک انہیں روم میں شفٹ نہیں کیا ہے۔ وہ اس وقت ICU میں ہیں۔ ان کا بلڈ لاس بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ پلیز فوراً ہی خون کی بوتلیں ارینج کریں۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہمدان کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ اس کے منہ میں گھلی مٹھاس اسے بے حد کڑوی معلوم ہونے لگی تھی۔ وہ فوراً ہی الٹے قدموں خون کا بندوبست کرنے بلڈ بینک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خون کا انتظام کر کے واپس آیا تھا، مگر تب تک ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کی بیوی اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہمدان ساکت سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے تو اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی اسے اس طرح سے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اس نے بمشکل ہی اپنی ننھی سی بیٹی کے لیے خود کو سنبھالا تھا، جو اس وقت انکوبیٹر میں تھی، مگر وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ یہ ایسا صدمہ تھا جس سے وہ چاہ کر بھی رہائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بیٹی 1 ہفتے تک انکوبیٹر میں رہی تھی اور وہ دن رات کی تمیز کیے بنا ہسپتال میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے ترس رہا تھا، مگر بچی کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ آخرکار 1 ہفتے بعد اچانک ہی اس کی بیٹی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی اور وہ بالکل ہی تنہا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی مردہ بچی کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنی زندگی میں یہ دکھ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی، وہ دونوں ہی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اپنی بیٹی کو منو مٹی تلے دفناتے ہوئے وہ اس روز خود بھی مر گیا تھا۔ اس کا دل بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو جگہ نہیں دی۔ اس نے تنہائی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس کے لیے سب کچھ جیسے بے معنی ہو گیا تھا۔ آج جب ڈاکٹر نے اسے عالیہ کی بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی تو اسے یک دم ہی اپنی بیٹی کی شدت سے یاد آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو کمپوز کرتا ہوا گاڑی سے نکل کر ہاسپٹل کی عمارت کی طرف بڑھا تھا۔ عالیہ کو اب تک روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ دروازے پر نوک کر کے روم میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ عالیہ سامنے ہی بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے حد پریشان دکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ہمدان کو دیکھا تھا۔ سر، آپ مجھے اتنے مہنگے ہاسپٹل میں کیوں لے کر آ گئے؟ میں اس ہاسپٹل کا بل دینا برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، میں تو کسی بھی سرکاری ہسپتال چلی جاتی۔ عالیہ نے ہمدان کو دیکھتے ہی روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ ہمدان نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ مجھے یہاں لانے سے پہلے کم از کم ایک بار پوچھ تو لیتے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ نکاہت اور کمزوری سے اس کی گردن کی ساری رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ رہا تھا۔ مس عالیہ، آپ کو ہاسپٹل کے بل کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بل پے کر چکا ہوں۔ ہمدان نے اطمینان سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے نرم لہجے میں کہا تھا۔ عالیہ نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا۔ اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیں، آپ کی حالت تھی کچھ بتانے والی؟ آپ کی حالت اس قدر خراب تھی کہ آپ نیم بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اگر میں آپ کو وقت پر ہاسپٹل نہیں لے کر آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اور آپ اس وقت بل کے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ اور ویسے بھی کسی سرکاری ہسپتال میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی اس طرح سے کیئر نہیں ہو سکتی تھی جیسی یہاں ہو سکتی ہے، ہمدان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔
میں جلد ہی آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر عالیہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکائے کہا تھا، مگر وہ بھی یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ وہ اس ہاسپٹل کا لاکھوں روپے کا بل ادا نہیں کر سکتی تھی۔ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے جو آپ اس طرح سے پریشان ہو رہی ہیں۔ حمدان نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ عالیہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد کر رہا تھا، اور اس کے اپنے اس سے منہ موڑے بیٹھے تھے۔ حالانکہ اس نے ہوش میں آتے ہی اپنے بھائی بھابھی کو فون کر کے بتا دیا تھا، مگر اب تک ان لوگوں نے ہاسپٹل آنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، یہاں تک کہ کسی نے اسے اس کی بیٹی کی پیدائش کی مبارکباد تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت خود کو بے حد تنہا اور اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں اسے ڈر محسوس ہوا تھا کہ وہ تنہا اپنی بیٹی کو کیسے پالے گی۔ یہی سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اس کی عمر ابھی محض 20 برس تھی اور اس پر اتنی بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ اسی وقت نرس گلابی کمبل میں لپٹی بچی کو لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے لا کر سیدھی بچی حمدان کے ہاتھوں میں تھمائی تھی۔ اسے لگا کہ بچی کا باپ کھڑا ہے۔ حمدان نے بڑبڑاتے ہوئے ننھی سی بچی کو اپنے بازوؤں میں بھرا تھا اور ایک لمحے کے لیے کانپ سا گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا تھا۔ پہلی بار جب اس نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیا تھا وہ بھی اتنی ہی نازک سی تھی۔ حمدان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں پیروں میں لرزاہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی بچی کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، جبکہ عالیہ حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حمدان کے چہرے پر ایک اطمینان بھری سی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے بچی کو عالیہ کی سمت بڑھایا تھا۔ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کو لیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ یہ مستقبل کا خوف تھا جو اسے رلائے جا رہا تھا۔ عالیہ، اتنی پیاری رحمت ملنے پر آپ کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ رو رہی ہیں۔ حمدان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر عالیہ کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مجھے نہیں پتا میں اس بچی کو کیسے پالوں گی۔ یہ خوف مجھے ڈرا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک میں سمجھتی تھی کہ میں بہت مضبوط ہوں، اپنی بیٹی کو پال لوں گی، مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ کمزور عورت اور کوئی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ عالیہ نے ننھی سی بچی کو اپنے سینے سے لگائے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر حمدان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ لاجواب ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ اسی وقت بچی رونا شروع ہو گئی تھی۔ حمدان نے فوراً ہی اسے عالیہ کی گود سے لیا تھا اور اسے بہلانے لگا تھا۔ عالیہ حیرانی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ حمدان کے چہرے پر ایک الگ ہی تاثرات رقم تھے۔ وہ کیسے اس بچی میں کسی کو کھوج رہا تھا۔ شام تک عالیہ کی ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی تھی۔ حمدان بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ سدرا بچی کو اور عالیہ کو تھامے گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ حمدان گاڑی رش سے نکال کر ان دونوں کے قریب لے آیا تھا۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی حمدان نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ سارے رستے بالکل خاموشی چھائی رہی تھی۔ حمدان کبھی کبھار ایک نظر اس ننھی سی بچی پر ڈال لیتا۔ جانے کیوں اس بچی کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ آخرکار عالیہ کا گھر آیا تھا۔ حمدان نے گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روکی تھی۔ سر پلیز اندر آ جائیں، چائے پی کر جائیے، عالیہ نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کبھی صحیح مس عالیہ، حمدان نے نرم سے لہجے میں کہا تھا۔ حمدان نے پلٹ کر عالیہ کی گود میں موجود بچی کے گالوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ سدرا عالیہ کو سہارا دیے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ سدرا نے آگے بڑھ کر بیل بجائی مگر کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر تک دروازے کے باہر ہی کھڑی رہی تھی۔ عالیہ کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ بھابھی دروازہ کھولیں، عالیہ نے آگے بڑھ کر شمائلہ کو آواز دی تھی۔ صحن میں بیٹھی شمائلہ بری طرح سے جھنجھلائی تھی۔ وہ اتنی دیر سے ان آوازوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ آخرکار وہ غصے میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور پھاڑ کھانے والے انداز میں دروازہ کھولا تھا۔ بھابھی کب سے دروازہ بجا رہے ہیں، آپ کھول کیوں نہیں رہی تھیں؟ عالیہ نے پریشان ہوتے ہوئے سوال کیا تھا۔ شمائلہ نے کینہ توز نظروں سے پہلے عالیہ کو دیکھا تھا اور پھر اس کی گود میں موجود بچی کی سمت دیکھا تھا۔ اگر میں دروازہ نہیں کھول رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دروازہ توڑ دو، شمائلہ نے بدتمیزی سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ سدرا اور حمدان نے آنکھیں پھاڑے حیرانی سے شمائلہ کو دیکھا تھا اور عالیہ شمائلہ کی باتوں پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ بھابھی مجھے گھر آنے دیں، پھر ہم بات کرتے ہیں، عالیہ نے آہستہ لہجے میں کہا تھا۔ شمائلہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اب تمہاری اور تمہاری اس بچی کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک تو پہلے ہی تمہارا بوجھ ہم اٹھا رہے تھے، اب کیا اس بچی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے؟ شمائلہ نے لڑاکا عورتوں کی مانند ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ حمدان نے ماتھے پر بل ڈالے عالیہ کی بھابھی کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اس ننھی سی جان کو بوجھ سمجھ رہی تھی۔
جسے ابھی اس دنیا میں سانس لیے محض چند ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ بھابھی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اپنی بچی کے بارے میں یہ الفاظ سن کر اس کا دل چھلنی ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمکین پانیوں کا سمندر ٹھانٹے مارنے لگا تھا۔ ہمدان بھی گاڑی سے اتر آیا تھا اور عالیہ کے پیچھے آ کر کھڑا تھا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے اپنے گھر کے اندر کریں، اس طرح سے سارے محلے کو چیخ چیخ کر کیوں سنا رہی ہیں؟ ہمدان نے ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ شمائلہ نے اس کی طرف بھی تند نظروں سے گھور کر دیکھا تھا۔ تمہیں اگر اس کی بہت لگ رہی ہے تو ان ماں بیٹی کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، کیونکہ اب تو اس گھر میں ان دونوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے ہی میں اپنے 4 بچوں کو پال رہی ہوں، اوپر سے یہ بھی آ کر میرے سینے پر بیٹھ گئی ہے، شمائلہ نے کاٹ دار لہجے میں کہا تھا۔ بھابھی، ایک بار مجھے اندر آنے دیں، عالیہ نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس بچی کو کہیں پھینک کر آؤ، جبھی تم اس گھر میں آ سکتی ہو۔ شمائلہ نے بے حسی کی حد پار کی تھی۔ ہمدان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہمدان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ شمائلہ نے ان لوگوں کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ عالیہ ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر دروازہ بجایا تھا مگر شمائلہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ عالیہ، سنبھالو خود کو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سدرا نے عالیہ کو بے تحاشا روتے دیکھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ کیسے سنبھالوں سدرا؟ بھابھی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، وہ مجھے اس گھر سے کیسے نکال سکتی ہیں؟ میں اپنی بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو سر چھپانے کا کوئی آسرا بھی نہیں ہے، عالیہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز آپ چل کر گاڑی میں بیٹھیں، سب دیکھ رہے ہیں، ہمدان نے آہستہ آواز میں عالیہ سے کہا۔ اس کے سوا عالیہ کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ روتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ اب شمائلہ دروازہ نہیں کھولنے والی تھی۔ وہ اسے اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکال چکی تھی۔ ہمدان نے گاڑی وہاں سے آگے بڑھا دی۔ آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں، عالیہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہمدان نے بیک ویو میرر میں اس کے سسکتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ آپ فی الحال میرے گھر چلیں، میں آپ کو اس طرح سے کسی دارالامان میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہاں میری بی جان ہے، ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ہمدان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ سر پلیز مجھے مزید شرمندہ مت کریں، پہلے ہی آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اس سے زیادہ میں آپ کے احسان نہیں لے سکتی، کیونکہ میں آپ کے کسی بھی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی، عالیہ نے بے تحاشا روتے ہوئے کہا تھا۔ ہمدان نے اس کی بات سن کر گہری سانس بھری تھی۔ عالیہ، آپ میرے گھر چل رہی ہیں، اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب کی بار ہمدان کا لہجہ 2 ٹوک بھی تھا۔ آخر عالیہ کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمدان عالیہ اور اس کی نومولود بچی کو اپنے ساتھ لیے اپنے گھر چلا آیا تھا۔ سدرا بھی ان دونوں کے ہمراہ تھی۔ ہمدان کی گاڑی دیکھ کر صدر دروازے پر بیٹھے مستعد چوکیدار نے فوراً ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ ہمدان گاڑی کو کار پورچ میں لے کر آ گیا تھا۔ عالیہ اپنی بچی کو سنبھالے جھجکتی ہوئی گاڑی سے اتری تھی۔ رو رو کر اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہمدان کے پیچھے چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی یکدم ہی ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ لاؤنج میں سامنے ہی صوفے پر سفید رنگ کے دوپٹے کے حالے میں بی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہمدان کے ساتھ 2 لڑکیوں اور ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر بری طرح سے چونک گئی تھی۔ ہمدان سیدھا بی جان کی طرف گیا تھا اور ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا تھا۔ بی جان نے بے انتہا محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور چند ہی لمحوں میں اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھیں۔ یہ لوگ کون ہیں بیٹا؟ بی جان نے سدرا اور عالیہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ سدرا نے جلدی سے انہیں سلام کیا تھا، جبکہ عالیہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، وہ جانے ہمدان کی بات پر کیسا رد عمل دیں گی۔ بی جان، یہ عالیہ ہیں اور یہ سدرا ہیں، دونوں میرے آفس میں کام کرتی ہیں۔ عالیہ اور ان کی بیٹی ہمارے گھر مہمان ہیں، یہ دونوں یہیں رکیں گی، ہمدان نے نرم سے لہجے میں کہا تھا۔ عالیہ کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ ہمدان نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ انہیں ساری تفصیل سے بعد میں آگاہ کر دے گا۔ بی جان نے عالیہ کی طرف دیکھا تھا جو سر جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ پلیز آپ لوگوں کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی دارالامان چلی جاؤں گی، وہاں میرے جیسی بہت سی عورتیں رہتی ہیں، میں بھی رہ لوں گی، عالیہ نے ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے لہجے میں کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا، تم ہماری مہمان ہو، ہم کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ بی جان نے عالیہ کی بات سن لی تھی اور اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ بی جان نے اسے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔
عالیہ اپنی بیٹی کو سنبھالتی ہوئی ان کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے گیلا ہو رہا تھا۔ بی جان نے اس ننھی سی پری کو اپنے بازوؤں میں بھرا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ بی جان نے بچی کو دیکھتے ہوئے دل سے دعا دی تھی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، میرے پیرنٹس میرا انتظار کر رہے ہوں گے، سدرا نے کہا تھا۔ مس سدرا آپ کو ڈرائیور چھوڑ کر آ جائے گا، ہمدان نے اس سے کہا تھا تو سدرا نے آگے بڑھ کر عالیہ کو گلے سے لگایا تھا اور اسے تسلی دی تھی اور پھر وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ بی جان نے اسی وقت ایک ملازمہ کو بلایا تھا اور اسے گیسٹ روم صاف کرنے کا حکم دیا تھا اور دوسری ملازمہ کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گیسٹ روم ریڈی ہو گیا تھا۔ بی جان نے عالیہ اور اس کی بیٹی کو گیسٹ روم میں آرام کرنے بھیج دیا تھا۔ اتنی دیر میں ہمدان بھی فریش ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بی جان کے برابر میں بیٹھا تھا اور انہیں شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنائی تھی۔ بی جان حیران تھی کہ وہ لڑکی اتنی سی عمر میں اس قدر ظلم سہ چکی تھی۔ وہ سگے رشتوں کے اس طرح سے آنکھیں پھیرنے پر بھی حیران تھا۔ عالیہ کے لیے ان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اچھا کیا جو تم اسے یہاں لے آئے، پتہ نہیں اس حالت میں اس ننھی سی بچی کو لے کر کہاں ماری ماری پھرتی، لگتا ہے لوگوں میں سے خوف خدا ختم ہو گیا ہے۔ بی جان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ انہیں عالیہ کے لیے واقعی دکھ ہو رہا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی اور اسے یہ سب کچھ جھیلنا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ملازمہ کو عالیہ کے لیے پرہیزی کھانا بنانے کا حکم دیا تھا۔ عالیہ کے پاس اس ننھی پری کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ وہ اسی سوچ میں غلطہ تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ چند لمحوں میں ہمدان کا چہرہ دروازے کے فریم میں نمودار ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کافی سارے شاپنگ بیگز پکڑ رکھے تھے۔ اس نے وہ سارے شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھے تھے۔ عالیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ یہ اس چھوٹی سی گڑیا کے لیے کچھ سامان ہے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، ہمدان نے عالیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ عالیہ نے حیران نظروں سے سامان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ آپ کب لائے؟ وہ بے حد حیران تھی۔ یوں سمجھیں شاید یہ سارا سامان اسی کے لیے آیا تھا۔ ہمدان کے لہجے میں خالی پن سا تھا۔ عالیہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ ہمدان نے جھک کر بچی کے گلابی گالوں کو چھوا تھا اور اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عالیہ نے وہ بیگز کھول کر دیکھے تو اس میں اس بچی کی ضرورت کا ہر سامان موجود تھا اور سارا سامان بے حد مہنگا اور برانڈڈ تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہمدان کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز آفس سے آ کر اس ننھی سی گڑیا کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ بھی ہمدان کے لمس سے مانوس ہو گئی تھی۔ عالیہ بھی کافی حد تک پرسکون تھی۔ عالیہ، آپ نے ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا، ہمدان نے اچانک ہی سوال کیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے عالیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا ہی نہیں، عالیہ نے دکھی لہجے میں جواب دیا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا نام رکھ دوں، ہمدان نے جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ بی جان کی نظریں ہمدان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے ہمدان کے چہرے میں کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، عالیہ نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ آج سے اس کا نام انایا ہے، ہمدان نے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا۔ بی جان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ تو وہی نام تھا جو ہمدان نے اپنی بیٹی کا رکھا تھا۔ بی جان سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بی جان اس بچی کے ساتھ ہمدان کی اٹیچمنٹ تو دیکھ ہی چکی تھی اور وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ شاید اس بچی میں اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہمدان اس کا نام انایا رکھ دے گا انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہمدان نے اپنی بیٹی کے لیے لائی گئی ہر چیز انایا کو دے دی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ ان چیزوں کو کسی کو بھی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا تھا، مگر جب ننھی سی انایا وہ کپڑے پہنتی اور سامان استعمال کرتی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ بی جان، دیکھیں یہ وہی فراک ہے جو میں لندن سے لے کر آیا تھا، ہمدان نے حسب معمول آفس سے آتے ہی انایا کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ انایا نے اس وقت گلابی رنگ کی پھولی ہوئی فراک پہنی ہوئی تھی اور کوئی جیتی جاگتی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یاد ہے مجھے، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ انایا جیسے اس گھر کی رونق بن چکی تھی۔ دن میں وہ بی جان کی گود سے نہیں اترتی تھی اور رات تک ہمدان کی گود میں رہتی تھی۔ عالیہ اس وقت کچن میں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ہمدان میں کچھ سوچ رہی تھی۔ بی جان نے دھیمی آواز میں ہمدان کو مخاطب کیا تھا۔ ہمدان نے انایا کو اپنی سینے پر لٹایا تھا اور سوالیہ نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا تھا۔ تم عالیہ سے نکاح کر لو، بی جان نے اچانک اس کے سر پر آسمان گرایا تھا۔ ہمدان فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ بی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمدان نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی تھی؟ تم آخر کب تک اپنے ماضی کا دکھ اپنے سینے سے لگائے بیٹھے رہو گے؟ تمہیں بھی اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ عالیہ کو یہاں رہتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے اور میں نے اس جیسی سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچی آج تک نہیں دیکھی، بی جان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔
اسی وقت عنایا رونے لگی تھی۔ عالیہ فوراً ہی اپنے ہاتھ میں فیڈر پکڑے کچن سے باہر آئی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سادہ سے لان کے سوٹ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی رونق لوٹ آئی تھی۔ اس کے نازک سے سراپے کو دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی عالیہ تھی جو حال سے بے حال ہوئی پھرتی تھی۔ عالیہ ہمدان کی طرف آئی تھی جس کی گود میں عنایا مسلسل رو رہی تھی۔ عالیہ کو آتے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ عالیہ نے ہمدان کی گود سے عنایا کو لینے کی کوشش کی تھی، مگر عنایا نے اس کی گود میں آنے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ کے آتے ہی یہ مجھے بھول ہی جاتی ہے، عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہمدان نے غور سے اس کے سبھی چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بی جان کی بات سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ عالیہ ہمدان کے ہاتھ میں فیڈر تھما کر واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ عالیہ ساری زندگی تو یہاں نہیں رہے گی، وہ بھی جوان ہے، محض 20 سال کی ہے، کل کو اس کی شادی کرنی ہوگی، پھر وہ عنایا کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی۔ پھر تم کیسے رہو گے عنایا کے بغیر؟ تمہیں دوسری بار خدا نے بیٹی عطا کی ہے، اس بارے میں سوچنا ضرور، بی جان نے اپنے پوتے سے نم لہجے میں کہا تھا، اور ہمدان ان کی بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر آپ عالیہ سے پوچھ لیں، اگر وہ انکار کر دے تو اس بات کو یہیں ختم کر دیجیے گا۔ ہمدان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بی جان اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ عنایا فیڈر پی کر آرام سے صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ عالیہ اپنے کمرے میں عنایا کو سلا کر فارغ ہی ہوئی تھی جب بی جان اس کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی تھی۔ بی جان، آپ مجھے بلا لیتی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ عالیہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ بی جان بیڈ پر بیٹھ گئیں تو عالیہ بھی ان کے سامنے بیٹھی۔ بی جان نے عالیہ کا ہاتھ تھاما۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے انکار تو نہیں کرو گی؟ بی جان نے نرم نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ بی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ بس حکم کریں، عالیہ نے عقیدت سے کہا تھا۔ تم اور عنایا ہمیشہ کے لیے اس گھر کی رونق بن جاؤ، میرے ہمدان سے شادی کر لو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، عنایا کو بھی باپ کا پیار مل جائے گا، بی جان نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، جبکہ عالیہ اپنی جگہ بالکل ساکت سی ہوئی تھی۔ بی جان نے ساری بات عالیہ کو بتائی تھی کہ کس طرح سے ہمدان کی ہنستی کھیلتی زندگی ایک ہی لمحے میں اجڑ گئی تھی۔ عالیہ سنسی سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ نرم مزاج سا شخص اپنے دل میں اتنا گہرا زخم چھپائے بیٹھا تھا۔ بی جان اس کے منہ سے ہاں سن کر ہی وہاں سے اٹھی تھی۔ بی جان کے جانے کے بعد عالیہ نے اپنا سر تھاما تھا۔ وہ ان گزرے دنوں میں اسی بات سے ڈرتی آئی تھی کہ اگر اسے یہاں سے بھی جانا پڑا تو وہ کہاں جائے گی۔ آج اس کے سارے خوف ختم ہو گئے تھے۔ سر پر چھت ہونے کا احساس کیا ہوتا ہے آج اسے معلوم ہوا تھا۔ اس نے اس رشتے کے لیے حامی عنایا کے لیے بھری تھی۔ وہ اسے ایسی زندگی نہیں دینا چاہتی تھی جہاں اسے باپ کا پیار میسر نہ ہو، اور ہمدان اس کی بیٹی کو باپ کا پیار دے گا، اسے اس بات کا پورا یقین تھا۔ اگلے جمعے کو نکاح بہت سادگی سے رکھا گیا تھا۔ بی جان نے خود اپنے ہاتھوں سے عالیہ کو تیار کیا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک سکون سا اترا تھا، جیسے برسوں بعد اس کی تھکی ہوئی روح کو کوئی پناہ ملی ہو۔ عنایا اس وقت بی جان کی گود میں سکون سے سو رہی تھی، جبکہ ہمدان کی نظریں بار بار بے اختیار اس ننھی سی جان پر جا ٹھہرتی تھیں۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے عالیہ سے اجازت مانگی تو اس کی آنکھیں بے اختیار بھر آئی تھیں۔ اسے اپنی زندگی کے وہ تمام دکھ یاد آ گئے تھے جب وہ ہر دروازے سے دھتکاری گئی تھی، مگر آج پہلی بار کوئی اسے اپنانے کے لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ قبول ہے، عالیہ نے نم لہجے میں کہا تو ہمدان نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس ایک لفظ نے جیسے دونوں کے ٹوٹے ہوئے وجودوں کو ایک نیا سہارا دے دیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی بی جان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے عالیہ کا ماتھا چوما، پھر عنایا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہمدان خاموشی سے عنایا کے قریب آیا تھا اور اس کی ننھی سی پیشانی پر بوسہ دے کر دھیمے لہجے میں بولا، میری بیٹی کبھی خود کو بے سہارا نہیں سمجھے گی۔ عالیہ نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو پہلے جیسی بے بسی کے نہیں تھے۔ یہ برسوں بعد ملنے والے سکون، تحفظ اور اپنے پن کے آنسو تھے، اور یوں دو ٹوٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ ایک مرد جس نے اپنی بیوی اور بیٹی کھوئی تھی، اور ایک عورت جسے زندگی نے ہر موڑ پر ٹھکرایا تھا، مگر شاید کچھ رشتے درد کے بعد ہی مکمل ہوتے ہیں، اور عنایا ان دونوں کے درمیان خدا کی وہ خوبصورت عنایت تھی جس نے دو ادھوری زندگیوں کو مکمل کر دیا تھا۔ اس کہانی نے صرف ایک مظلوم لڑکی کی تکلیف نہیں دکھائی، بلکہ ہمارے معاشرے کے کئی تلخ چہروں کو بے نقاب کیا ہے، جہاں اکثر عورت کو رشتہ نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھ کر ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ عالیہ کا کردار صبر، خاموشی، قربانی اور ماں کی بے لوث محبت کی خوبصورت مثال تھا، جو ٹوٹنے کے باوجود بکھری نہیں
جبکہ شمائلہ اور بھائی جیسے کردار یہ احساس دلاتے ہیں کہ کبھی کبھی خون کے رشتے بھی انسان کو پناہ نہیں دیتے۔ ہمدان کا کردار اس کہانی کی سب سے خوبصورت روشنی تھا، جس نے ثابت کیا کہ ہر مرد ظالم نہیں ہوتا، کچھ لوگ خود ٹوٹ کر بھی دوسروں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ کسی عورت کی مجبوری، طلاق یا تنہائی کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ حالات انسان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں مگر اس کی عزت نہیں چھیننی چاہیے۔ کبھی کبھی ایک نرم لہجہ، ایک محفوظ چھت اور تھوڑی سی محبت کسی کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، اور شاید انسانیت بھی یہی ہے کہ ہم کسی گرے ہوئے شخص کو مزید دھکا دینے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام لیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔